گناہوں کے اندر اپنی زندگی عیاشیوں کے اندر بسر کر رہے ہیں اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ بندہ پھر بھی جو ہے بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی دلاڑے کے ساتھ کہتا ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ نہیں میری قوم کے نوجوانوں، ملت کے بزرگوں، اگر تم خدا سے ڈرتے ہوتے، اگر خدا کی خشیت تمہارے دل کے اندر ہوتی تو تمہارے ہاتھوں کے اندر تاش کے پتے نہیں ہوتے، تمہاری تنہائیاں زناحوں کے اڈے آباد نہیں کرتی۔ اگر تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو تم یہ سوچتے ضرور کہ جو ایک وقت ایسا بھی انسان پر آئے گا کہ اس وقت جس وقت انسان کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، آج ہم سے پہلے نہ جانے کتنے آئے جن کو ہم اپنے باپ داداؤں کو، پرداداؤں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے قبرستان تک جو ہے قبر میں داخل کر کے لوٹے ہیں، مگر پھر بھی کبھی ہم نے نہیں یہ غور کیا کہ یہ وقت ہم پر بھی آئے گا، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ مگر جانے کے ساتھ ساتھ جانے والا کامیاب کون ہے؟ جانے والا کامیاب شخص وہ ہے جو خدا کی یاد میں خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کا خوف کے سبب گناہ کو ترک کر دیتا ہے، نیکی کی راستے کو اپنا لیتا ہے، اچھائی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ جو بندہ مومن خدا سے ڈرے گا، یعنی جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا یہ فیض ہوتا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل سے ہر چیز کے خوف کو نکال دیتا ہے۔ مگر آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ خدا کا ڈر جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی سبب سے جو ہے ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ داڑھی کٹا کر گٹر میں بہاتے ہیں، پھر بھی دلاڑے سے کہتے ہیں پیر صاحب ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں جائے گا کون؟ تاش کے پتے ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم لوگ گناہوں کے اڈے آباد کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ فلمیں سیریل ہم دیکھتے ہیں، گانے باجے اور بھجن جو ہے وہ ہمارے گھروں سے وہاں تک کی آوازیں آتی ہے، پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں خدا کے خوف کو اپنے دل میں لانے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کا ڈرنے کا حق ہوتا ہے، مگر ہم لوگوں نے اللہ کے ڈرنے کے حق کو ادا نہیں کیا، اور ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم تو کس شمار میں آتے ہیں؟ ہم لوگوں نے اپنی زندگی اور اپنے رسومات کو جو ہے مذہب اسلام رسومات کا نام نہیں ہے، رسموں کا نام نہیں ہے کہ رسمن تم تعلق کے دن میں پھر سجا لینا، رسمن تم کسی مولانا کو بلا کر تقریر کروا لینا، ذائقے کے لیے تم ناک چن لینا۔ رسم کا نام، اسلام کا نام رسموں پر نہیں ہے، مذہب اسلام جو ہے وہ اللہ کا خوف کا پیغام دیتا ہے کہ اے میری قوم کے مسلمانوں، تم اپنے خدا کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، خدا سے ڈرا کرو۔ خدا سے ڈرنے والوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں آپ اور ہم غور کریں۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو پیروں کے پیر ہے، غوث پاک کے بھی پیر ہے، خواجہ معین الدین کے بھی پیر ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے پیشاب خون جو ہے پیشاب کے ساتھ بہنے لگ گیا، تو آپ کے شاگردوں نے اور آپ کے
مریدوں نے کہا حضور آپ کو یہ بیماری لگ گئی ہے اور اس بیماری کا آپ کسی حکیم کے پاس جا کر کسی طبیب کے پاس جا کر جو ہے اس کا علاج کروائیں، اس لیے کہ یہ بیماری جو ہے یہ کہیں نقصان نہ دے دے، یہ بیماری لگ چکی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے لوگو نہیں نہیں یہ بیماری نہیں ہے۔ تو کہا حضور آخر کیا بات ہے، یہ پریشانی کس چیز کی ہے کہ آپ کا خون جو ہے پیشاب کے راستے سے نکل رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو سنو، میں جو ہے 40 سال ہو گئے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں کہ مولا مجھ سے حساب مت لینا، مجھ سے جو ہے میں حساب دینے کے قابل نہیں، بلکہ مجھے تو ہے جو ہے اپنی شان کریمی کے صدقے سے معاف فرما دینا۔ اسی جو ہے خوف کی وجہ سے میرا جگر جو ہے پگھل کر خون جو ہے پیشاب کے راستے سے بہتا ہے، یہ اللہ کے خوف کی سبب سے ہوتا ہے، میری یہ بیماری نہیں ہے۔ آپ اور ہم اندازہ کریں کہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے، جن بزرگوں کے خدا کے خوف کی وجہ سے یہ حالات ہو جائے، یہ کنڈیشن آ جائے، اور ہم لوگ جو ہے جن کے دن رات جو ہے نیکیوں میں گزرتا تھا، دن رات عبادتوں پہ گزرتا تھا، مگر آج ہم لوگوں کے حالات یہ ہے نمازوں کا ہماری پتہ نہیں، روزوں کا ہمارا پتہ نہیں، حج فرض ہونے پر حج کا ہمارا پتہ نہیں، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو اللہ ماشاءاللہ ہم ریگولر کرتے ہو، اور کبھی کبھار اگر کرتے بھی ہیں تو دکھاوے اور ریاکاری میں آ جاتے ہیں۔ ریاکاری جو ہے جو لوگوں کے لیے بڑی بن سور کے چمکیلی ٹوپی لگا کر گھومتا ہے، لوگوں کے لیے بڑے صوفیانہ انداز میں چلتا ہے، جب کبھی کسی کے انتقال کی محفل ہوتی ہے یا کسی کے یہاں شادی کی محفل یا مجلس سجتی ہے تو دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے، اتنی پرہیزگاری کی باتیں چلتی ہیں آپس میں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی ولیوں کی جماعت بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی اللہ والے بیٹھے ہیں جو اتنے بڑی جو ہے تقویٰ اور طہارت کی باتیں کر رہے ہیں، اور جب پتہ کرتے ہیں وہاں سے جب وہ لوگ واپس پلٹتے ہیں تو جا کر شیطان کی کٹپتلی بن جاتے ہیں، تنہائیوں کے اندر جو ہے شیطان کا ناچ ناچتے ہیں، شیطان جیسے ان کو نچاتا ہے ویسے وہ ناچتے ہیں۔ ایسے ریاکاروں کے لیے آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایسے ریاکاروں کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا اور نماز گردن جھکائے ہوئے تھا، حضرت ابوبکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد کے میں پہنچے، دیکھا ایک شخص گردن جھکا کر نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی دیکھا تو آپ نے اس کی گردن کے اوپر جو ہے وہ مکہ مارا اور بھاگ کر واپس پلٹے تو کہا اے ریاکار تقویٰ یہاں نہیں ہے، گردن جھکانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، اچھے لباس اور لوگوں میں بیٹھ کر اچھی باتیں نہ کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہاں ہونا۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اے نادان تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ دل کے اندر ہے، اگر دل میں تیرے خشیت ربانی ہے تو پھر تو متقی ہے، دل میں تیرے خوف خدا ہے تو پھر تو پرہیزگار ہے، ورنہ دکھانے کے لیے اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ تیرے منہ پر اس طرح سے مار دیا جائے گا کہ تو نے ساری زندگی میں کوئی عبادت کی ہی نہیں، ایسا حال ہوگا۔ آج ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں، آج دن ہمارا دن اور رات ہمارے شب و روز کیسے کیسے گناہوں میں بسر ہوتے ہیں، قوم مسلم کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کا حالات یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہتا ہے کہ دوسرے مسلمان جو ہے برباد ہو جائے، ایسی سوچ رکھنے والا ایک مسلمان جس کی زبان قرآن پڑھنے کے لیے تھی، جس کی زبان درود پاک پڑھنے کے لیے تھی، جس کی زبان جو ہے رسول پاک
پاک کے نغمات پڑھنے کے لیے تھی، اسی زبان سے جو ہے بےہودہ گالیاں نکلتی نظر آتی ہے۔ آپ غور کریں، مسلمان کے منہ سے گالی، آپ کس کے پیروکار ہو؟ اگر کوئی بندہ مومن گالی نکالتا ہے تو آپ غور سے اور توجہ سے سنیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ بندہ مومن کے منہ سے اگر گالی نکلتی ہے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے اور وہ بے ایمان ہو کر مرے۔ گالی نکالنے کی حیثیت سے کہتے ہیں، اور آج ہم بلا جھجک جو ہے برائی پر برائی، ایسا کون سا آواز ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ قوم مسلم کیا کرے، ایسے تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرے۔ آؤ، ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے، حضرت سیدنا سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کی دکان ایک بازار کے اندر تھی اور کسی وجہ سے اس بازار کے اندر آگ لگ گئی، اور آگ لگ گئی تو دوسری دکانیں جو ہے وہ جل گئی، آپ کی دکان محفوظ رہ گئی، اور آپ حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 40 سال تک کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آپ کے بچوں نے پوچھا، ابو کیا بات ہے، آپ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، بزرگوں کے نزدیک گناہ کیا ہے، ہم تو بڑے بڑے شراب کے اڈوں کو آباد کر کے بھی سوچتے ہیں ہم گنہگار نہیں ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، فضیلتوں کا کوئی انکار نہیں ہے، مگر ہم جب اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھتے ہیں تو مباح چیز بھی، مستحب کام بھی، اور ایسا جو گناہ نہیں بلکہ اللہ کو ناپسند ہوتا تھا اس کو بھی بزرگ چھوڑ دیا کرتے تھے، جو ناجائز و حرام نہیں ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بچوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا، کہا کہ بس اللہ کی بارگاہ میں مجھے جو ہے وہ شرم آتی ہے کہ میں خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، مجھے اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ کہا آخر بات کیا ہے، کس بات کا جواب دو گے؟ کہا بازار کے اندر جب سب کی دکانیں جل گئی، میری دکان بچ گئی، تو میں نے دل میں خوشی کی، یا اللہ میری دکان تو بچ گئی۔ جب میں نے یہ خوشی کی تو ندا آئی، اے معروف کرخی تو اپنی دکان کے بچنے پر خوش ہوتا ہے، جو تیرے پڑوسی مسلمان بھائی کی دکان چلی اس کا تجھے غم نہیں ہے، اس کی تجھے فکر نہیں ہے، تو اپنی بچ جانے کی خوشی کر رہا ہے، اس کی تجھے جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس اسی بات نے جو ہے معروف کرخی نے فرمایا کہ 40 سال ہو گئے، اسی بات کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، گریہ وزاری کرتا ہوں کہ اللہ کہیں جو ہے میری اس بات کی پکڑ نہ کر لے۔ ایسے بزرگ جو جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، جن کے دن جو ہے یاد الہی میں گزرتے تھے، پوری رات آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ایسے بزرگ جن کی کئی برسوں کی جو ہے تہجد کی نماز قضا نہیں تھی، ایسے بزرگ اللہ کے خوف سے کانپا کرتے تھے، اللہ کی یاد سے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خوف خدا کیا چیز ہے، اللہ کا ڈر کیا چیز ہے، بس یہ اتنی ہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خوف خدا یہ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگوں اللہ سے ڈرا کرو۔ ایک حبشی کھڑا ہوا،
اور اس نے فرمایا حضور کیا بات ہے، کیسا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیسا خوف؟ کہا اللہ سے خوف کھایا کرو، اللہ سے ڈر کے مارے ہر گناہ کو ترک کر دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرما لے گا۔ اللہ کے خوف کو اپنے دل میں رکھا کرو، اتنا حضور کا کہنا تھا۔ حضور نے جب دوبارہ ارشاد فرمایا ہاں اللہ سے ڈرا کرو، اس حبشی کی جو ہے روح پرواز کر گئی، گش کھا کر گرا، بدن ہوا ٹھنڈا۔ اتنے میں حضور نے فرمایا اگر اے لوگوں غور سے سننے والی باتیں ہیں، حضور نے فرمایا اے لوگوں اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس حبشی کو دیکھ لے جس کی اللہ کے خوف کی وجہ سے روح پرواز کر گئی ہے، جس کی اللہ کے ڈر کی وجہ سے روح پرواز کر گئی ہے۔ خدا سے ڈرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی مرتبے اور مناصب بھی عطا کرتا ہے اور اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم مسلم کے حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ دن ہمارا عبادتوں میں گزرتا ہے، نمازیں ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو نہ جانے کس کس انداز کی پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جیسا کہ مولانا ذاکر نے فرمایا کہ علم سیکھو، حقیقت ہے یہ میرا بچپن سے لے کر آج تک میرا ہی نہیں بلکہ تقریباً لوگوں کا، علماء حضرات کا یہ مقصد اور مشن بھی رہتا ہے کیا کا علم پڑھو، بس علم میں ہی سب کامیابی ہے، اس کے علاوہ دیگر تمام کام اچھے ہوئے مگر اس سے بڑھ کر اچھا کام میں کسی کو نہیں سمجھتا، تعلیم سے بڑھ کر کوئی اچھا کام نہیں۔ اسی لیے جو ہے میں نے خود نے بھی تعلیم کے اوپر زور دیا اور بچوں کو پڑھانے کا کام کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر پڑھا لکھا تعلیم اور تعلیم پر زور ڈالے اور تعلیم کا کام کرے، اس لیے کہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے جو ہے تمام خوف خدا بھی دل میں آئے گا اور اس سے جو ہے بندہ کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو میں آج خوف خدا کے تعلق سے سمجھانے لگا ہوں۔ آج آپ سمجھے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ منہ پہ تھپیڑے مارے، کانوں پہ ہاتھ مارے، توبہ استغفر اللہ، یہ والی توبہ کسی بزرگ نے نہیں کی، یہ والی توبہ کسی بزرگ نے نہیں کی۔ بزرگ جب توبہ کرتے تھے تو رات کی تنہائی میں گردنیں جھکا کر خدا کے خوف سے ان کے آنسوؤں کے قطرات رکتے نہیں تھے بلکہ ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی، آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پکا عہد اور عزم مصمم دل میں لے کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کرتے تھے۔ ہم جیسوں کی توبہ جو ہے وہ ایسی توبہ نہیں ہوتی تھی کہ چلتے پھرتے توبہ کر لی، ہم خدا سے بہت ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں خدا کا بہت خوف ہے۔ خدا کا خوف ہوتا تو اپنی تنہائیت چیک کر، جب تو اکیلا ہوتا ہے تو تو کیسا ہوتا ہے، جب تو اکیلے کے اندر کیا خدا کے ڈر کے مارے کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اگر 5-7 بندوں کے سامنے کوئی اگر یہ بیان کر دے کہ آج فلاں شخص نے نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز چھوڑ دی، تو وہ سمجھتا ہے اور غصہ ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی بات اتنے لوگوں میں کیوں کہہ دی، کیوں رسوائی ہوتی ہے نا میری، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو کون ہے کہنے والا، تو نے اتنے بندوں کے سامنے آ کر یہ بات کیوں بیان کر دی۔ اگر کوئی بندہ یہ بات اگر بیان کرتا ہے کہ اس نے نماز فجر نہیں پڑھی تو اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، دن بھر کی روٹی چھوٹ جاتی ہے، کہا فلاں آدمی نے اتنے بندوں کے سامنے کیسے کہہ دیا، تو اس بندے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب 5-7 بندوں کے سامنے کی رسوائی تیرے کو برداشت نہیں ہوتی تو یہ اعمال نامے جو منکر نکیر تیرے ڈپٹی پر لگا رکھے ہیں یہ تو پورے کا پورا لا کر تیرے ہاتھ میں تھما دیں گے اور تو خود سنائے گا کہ میں ہاں یہ گناہ میں نے کیا، یہ گناہ میں نے کیا۔ خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تو سوچ کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تیری کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ تو خدا کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا، تو قیامت کے حالات سے نہیں ڈرتا، تو میدان محشر کے معاملات سے نہیں ڈرتا، اور ایک 4 بندوں کی رسوائی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ اور ہم غور کریں، کیا
حقیقتاً قرآن وہ کتاب ہے، کون سی؟ کتاب الہی، یہ حق بولنے والی کتاب ہے، اس کے اندر جو بھی آیا ہے وہ حق آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، آپ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ابن داؤد کی حدیث شریف ہے، میں آپ کو حدیث ابن داؤد بتانے لگا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا بندو جب تمہارے گھروں سے میوزک تیز آواز سے بلند ہوگی، جب تم ریشم پہننا شروع کر دو گے، جب تم شرع عام گناہوں کو جو ہے برا نہ جان کر گناہوں میں لگے رہو گے، جب تمہارے گھروں کے اندر زنا کے مناظر جو ہے ٹی وی چینلوں کے اندر تم اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے لگو گے، اور جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو یہ مت سوچنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی نبیوں کی امتوں پر جو عذاب نازل کرتا تھا وہ عذاب تم پر بھی آئے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، یہ حالات ہوں گے تمہارے کہ تم رات کو اٹھو گے تو بندے بن کے، مگر صبح میں اٹھو گے تو اللہ تمہاری شکلیں بدل دے گا۔ ایسے حالات آنے والے ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آج ہم لوگ بزرگوں کی تاریخ سن کر بھی اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لاتے، پھر بھی ہمارے حالات وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ ہم یہاں سے مجلسوں سے اٹھنے کے بعد، یہ مجلسیں کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ مجلسیں ہوتی ہے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ مجلسیں شوق کے لیے نہیں ہوتی کہ فلاں پیر صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اور اچھی سنتے رہیں، اور فلاں پیر صاحب ہو چاہے بھول صاحب ہو، حق اور کڑوی بات جو ہے وہ کچھ بھی لگے، ہم تو خود فضیلتوں کے قائل ہیں، مگر اگر تمہیں کوئی اس اسٹیج سے آ کر جنت دے کر جاتا ہے کہ پیر صاحب کی زیارت کرو جنت تمہارے لیے ہے، تو اس غلط فہمی میں کبھی مت آنا، اس لیے کہ پیروں کے پیر چاہے وہ غوث اعظم سے بھی بڑے پیر، خواجہ معین سے بھی بڑے پیر، فضیلت ضرور ہے، مگر جنت کی جو تمہیں گارنٹی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی زیارت کرو گے تو جنت تو تمہارے لیے لکھ دی گئی۔ کیا قوم بے وقوف ہے؟ کیا دنیا بے وقوف ہے؟ جب تم چہرہ دیکھنے پر جنت دیتے ہو، پھر یہ نماز کیوں پڑھیں گی؟ پھر ان کو تہجد کی کہاں ضرورت ہے؟ پھر ان کو روزے کی کہاں ضرورت ہے؟ پھر ان کو اچھے اعمال کی کہاں ضرورت ہے؟ جب تم چہرہ دیکھنے پر ان کو جنت دے کر جا رہے ہو۔ ایسے بہت ہوتا ہے ان اسٹیجوں سے جو جنت کی ٹکٹیں مانگتے ہیں، ایسوں سے ساودھان رہیے، ایسوں سے ہمیشہ جو ہے کبھی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیے، کبھی اپنے آپ کو میٹھی جو یہ باتیں کر میٹھی ٹیبلٹ تمہیں دے کر جاتے ہیں، کیسی ٹیبلٹ ہوتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بے شک میں بھی جانتا ہوں اللہ کی رحمت بڑی ہے، مگر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان عذاب ربک لشدید، اللہ جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو ایک چیز کی بدولت اللہ پکڑ لیتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں حضرت زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت زید آپ قبرستان جایا کرتے تھے، معمولات کے مطابق ہمیشہ جانا آنا تھا۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان گئے تو قبرستان میں جانے کے بعد فاتحہ پڑھی، فاتحہ کے بعد جو دیوار سے ٹیک لگائی تو ٹیک لگانے کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ کی جب آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قبروں سے لوگ اٹھ رہے ہیں، قبروں سے لوگ اٹھ رہے ہیں۔ جب لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں آپ نے دیکھا منظر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردے فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی آپ کو زیارت ہوتی ہے، وہ فرشتے ایک مردے کو قبر سے اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اس مردے کے منہ کے اندر زنجیر جو ہے لوہے کی زنجیر
وہ منہ کے اندر گھسیٹتے ہیں، اور جب منہ کے اندر وہ زنجیر گھسیٹتے ہیں تو گھسیٹنے کے بعد وہ زنجیر پیٹ میں آتی ہے، پھر پیٹ سے اس کو پار نکالتے ہیں تو وہ پخانے کے راستے پار ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ زنجیر اس بندے کے اندر جو ہے ڈالی ہے، تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اندر ڈالنے کے بعد اس بندے نے ان فرشتوں سے سوال کیا، اے فرشتوں، کیوں یہ زنجیر کی سزا مجھے دیتے ہو؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں نماز پڑھتا تھا۔ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کہا تو روزہ بھی رکھتا تھا۔ کہا پھر تم مجھے یہ سزا کیوں دیتے ہو؟ کہا میں نے حج نہیں کیا۔ کہا تو نے حج بھی کیا ہے۔ کہا پھر یہ کس بات کی سزا ہے؟ کہا میں نے اللہ کے تمام احکامات کو بجا لایا، میں نے کبھی کوئی بھی اچھا عمل نہیں چھوڑا، کوئی بھی فرض و واجب کام ترک نہیں کیا، پھر مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں نے کہا کہ تو نے سب کام کیے، مگر جب تو اکیلا ہوتا تھا، رات کی تنہائی میں تھا، تو کیا تو نے اس تنہائی کے اندر گناہ نہیں کیا؟ کا گناہ ضرور ہوا ہے، میری یہ جو سوچ ہے کہ تنہائی کے اندر مجھ سے گناہ ضرور صدر ہوا ہے۔ کہا یہ اسی کی سزا ہے جو تو نے تنہائی کے اندر رک کر گناہ کیا تھا۔ ایک طرف تو نیکیاں کرتا رہا، دوسری طرف گناہوں کو بازار کو گرم کرتا رہا، اللہ نے تیری پکڑ فرما لی اور اللہ نے ہمیں حکم دے دیا، کہا جاؤ اور اس کو یہ سزا دو کہ اس کے جو ہے منہ کے اندر سے لوہے کی زنجیر کو ڈالو۔ آپ اور ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں، آپریشن کے وقت میں ایک پائپ اگر کسی کے منہ میں ڈالی جاتی ہے تو اس آپریشن ہونے والے کو پوچھو کتنا درد ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی حالات ہے، آخرت کے اندر اللہ کے عذاب کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں کہ ہم لوگ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ اور ہم غور کریں، اس لیے کہ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے خدا کے خوف اور خدا سے ڈرنے کو کچھ نہیں سمجھ رکھا ہے، بلا دھڑاکے کے ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے سے بڑے گناہ کو کر جاتے ہیں اور کبھی دل میں برا تک نہیں جانتے۔ آؤ خدا کا خوف مانگو، خدا کی خشیت مانگو۔ اللہ جن کو اپنا خوف اور اپنی خشیت دیتا ہے وہ بزرگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ حضور شہنشاہ قطب بیکانیر سید دادا جمال شاہ بخاری علیہ رحمت جیسے ہوتے ہیں، جو عالم بھی تھے اور علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے، پوری رات عبادتوں ریاضتوں میں جن کا صرف ہوتا تھا۔ ان بزرگوں کے چاہنے والوں کو ہمیشہ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، تم تہجد چھوڑ کر نمازیں ترک کر کے اور بچوں کو تعلیم نہ دلا کر اپنے آپ کو جن حالات میں لے کر گھوم رہے ہو ایسے ہی لے کر جنت جو ہے تمہارے لیے اتنی سستی نہیں۔ جنت کے لیے آؤ میں آپ کو ایک ایسی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں جن کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ عمر ابن خطاب کون ہے آپ کو پتا ہے؟ اگر ان کی فضائل اگر ان کے پڑھنے لگوں تو شاید گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نکل جائیں گے۔ عمر ابن خطاب اس ہستی کا نام ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی بھی مراد تھی۔ سب حضور کو اپنی مراد مانتے تھے، حضور خود عمر ابن خطاب کو اپنی مراد مانتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ گرمی بہت ہے، فاتحہ خوانی بھی ہوگی، اور اس سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ گیا تو کیوں نہ کہہ دوں، سرے انسان غم ہے تو حرم میں کچھ ہے، سرے انسان غم ہے تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، یوں ہی نہیں مرنا ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے، وہ ہونا پیدا کرو تاکہ تمہارے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا انعام و اکرام ہو کہ پھر
جیسے ہم اپنے اسلاف پر مرتے ہیں اسی طرح سے ہم پر بھی لوگ جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو. ہمارے عبادتیں، ہماری نیکیاں، ہماری پرہیزگاری، ہماری پارسائی ایسی ہو کہ ہمارے تصور میں کوئی بندہ یہ سوچے کہ اس نیک کے ساتھ جاؤں گا تو میری بھی بخشش ہو جائے گی، مجھے بھی چھٹکارا مل جائے گا. آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل پڑی تھی تو بہت بڑا نام آپ کا خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق کے بعد دوسرا نام حضرت عمر کا ہے. آخر فاتحہ کا وقت ہو گیا، مختصر بات کر کے بہت بڑی بات تھی، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب مارا اس سے قبل آپ نے زمین پر جو اپنے بچوں کو کہا مجھے زمین پہ ڈال دو، اور زمین پہ ڈالنے کے بعد آپ کبھی ادھر سر پٹکتے ہیں کبھی ادھر پٹکتے ہیں اور روتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں. بچے کہتے ہیں عمر بن خطاب تم نے تین بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، تم وہ طاقت اور وہ قوت ہو جس سے اسلام کو فروغ ملا ہے، پھر بھی یہ حالات کیوں، یہ کنڈیشن کیوں؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں یا اللہ مجھے برابر سرابر کر دے، مجھے مرتبہ مت دے، مجھے عہدہ مت دے، مجھے برابر سرابر کر دے، یعنی مجھے بخش دینا، مجھے چھوڑ دینا. یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ گریہ گزاری کرتے ہیں اور ہم لوگ جن کے پاس نیکی کے نون کا نقطہ بھی نہیں پھر بھی دلاڑے مارتے ہیں. آخر یہی بات اور یہی پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ سے ڈرا کرو. اے میرے قوم کے مسلمانوں، آج جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ سے ڈرا کرو، بندوں کے لیے نہیں، رات ہو تو بھی نیکی، دن ہو تو بھی نیکی. اپنے دل کو، اس دل کو اللہ کی خشیت کا جو ہے مرکز بنا لو، اللہ کے خوف کا اس کو جو ہے وہ گھر بنا لو. جتنا اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر ہوگا پھر کوئی برائی کی طرف تمہیں جانے کی تمہاری ہمت اور جرت نہیں ہوگی. اس لیے کسی نے شاعر نے کہا تھا دل لہو میں کھونا تجھے شب رات بھر سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے شب رات بھر سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ اللہ کا خوف ہے نہ نبی کی شرم ہے. اگر شرم ہوتی تو تمہاری آنکھیں اشکوں سے جو ہے اشکوں سے تر ہو جاتی. اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں ڈرتے رہا کرو، توبہ استغفار کیا کرو. یہی پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے. آخر میں ایک اعلان کر دیتا ہوں، میرے دادا حضور شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ فخر بیکانیر، جو بیکانیر سے پنجاب تک جن کی فیضان سے پوری قوم جو ہے مالا مال ہوتی ہے، جس ولی کا اتنا تذکرہ بہت ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا، اتنا بہت ہے. حضور دادا شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی جہاں تک خوشبو جاتی ہے وہاں تک کے لوگوں کے لیے یہ خاص اعلان کہ آج شام کو ذکر جمال الاولیاء حضور دادا شاہ جمال کے مزار پر جلسے کا پروگرام ہے، اس میں تشریف لے جائیں آپ تمام حضرات. کل پھر پروگرام ہے محفل سما کا، پرسوں 24 کی صبح کو چھیٹا ہے. آپ تمام حضرات اس کی تقریبات میں شامل ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.